السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، شیر افضل مروت کو کسی کی خواہش کے اوپر گرفتار تو کر لیا گیا اور اس کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن جو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے امیجن نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد جناب قاضی فیض عیسی صاحب نے جو انصاف کی ایک مثال قائم کر دی ہے، پوری دنیا میں کوئی دوسری اگزامپل نہیں ملے گی آپ کو۔ تیسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز، ختیجہ شاہ جس کے اوپر جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے نا، یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ خواتین تو ہر کوئی خواتین قابل عزت ہے، جتنی آپ کے گھر کی خواتین قابل عزت ہے یہ بھی اسی طرح قابل عزت ہے۔ اگر آپ نے سیاسی وکٹمائزیشن کرنی ہے تو مردوں کو کرے، پارٹی رہنماؤں کو کریں یا ورکر کو کرے، خواتین کو تو کم از کم بخش دینا، ان کے اوپر یہ ظلم و زیادتی بند کریں۔ ناظرین، شیر افضل مروت کو عدالت کے سامنے سے جس تضحیک امیز رویے سے گرفتار کیا گیا، اس کے پیچھے جو غلیظ مقاصد تھے پنجابی پٹھان کو لڑانے کے، جب وہاں پر ناکامی ہوئی، جب لوگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت تو ایک لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، چاہتے تو راستے میں بھی تو اس کو گرفتار کر سکتے تھے، لیکن مقاصد کچھ اور تھے، حالات خراب کرنے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ جیسے پہلے ہم نے ایک نو میں گڑ کے تحریک انصاف کے اوپر مسلط کر دیا، الیکشن جیسے نزدیک آیا تو ایک اور 9 مئی گڑھ کے دے دیتے ہیں، لوگ جذباتی ہو جائیں گے، پشتون پنجابی جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیں گے، الیکشن کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں مرضی لے جائیں گے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوا، لوگ سمجھ چکے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جب کچھ ایسا کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ نے سٹے کیا ہوا تھا اور پولیس وہاں ان کے دروازے تک پہنچ گئی، تو پورے پاکستان کے اندر میڈیا نے شور شرابہ ڈال دیا تھا، وقت ڈال دیا تھا کہ مہمان کی توہین ہو گئی، مہمان کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو گئی، مہمان کی عزت کا خیال نہیں کیا گیا۔ اس نے کیپٹن صفدر نے مزار قید کے اوپر نعرے لگوا دیے کہ تھے جو کہ بالکل سختی سے منع ہے، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو جب وہاں پر پولیس پہنچی تو پورے پاکستان کے اندر بھوچال برپا کر دیا گیا، شور شرابہ مچ گیا، بکو میڈیا نے ایسے چلا چلا کے گلے پھاڑ لیے۔ لیکن شیر افضل مروت کسی کا مہمان نہیں، مطلب شیر افضل مروت کو اسپیشل کے پی کے سے یہاں پر انوائٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ کسی کا مہمان نہیں، یہ انسلٹ پورے پنجاب کی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ پنجاب کے ساتھ جب پنجاب کے اندر اس کو انوائٹ کیا گیا، اسپیشل ان وکلا کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ ان کے مہمان کے ساتھ اس حد تک بدسلوکی اور اس کی انسلٹ کی گئی ہے۔ تو وکلا کی جانب سے اب جو ریاکشن آ رہا ہے نا، یہ ان لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، ایک تو لطیف کھوسہ صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ شیر افضل مروت کو جب ہم سے ملنے نہیں دیا جا رہا تو ان کی انفارمیشن کے مطابق بقول لطیف کھوسہ صاحب ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کون سا جرم کیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد جناب اعلیٰ اب وکلا کی جانب سے ایک چیز تو اچھی ہوئی ہے، جو شیر افضل مروت کی گرفتاری ہوئی ہے نا، اب ٹوٹل مکمل وکیل جو ہے نا وہ ایک پیج کے اوپر آ گیا۔ اب ان کو سمجھ لگ چکی ہے کہ ملک کے اندر قانون کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر قانون کی بحالی کروانی ہے تو سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پورے مکمل وکیل جو ہے نا، وکلا کمیونٹی، وہ ایک پیج کے اوپر ہو چکے ہیں اور جلد وہ اب آپ کو ایک مکمل ایک ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اور جو انہوں نے لاہ عمل دیا منڈے کے دن، تو انہوں نے بولا کوئی بھی جج جو ہے نا وہ نہیں جناب اعلیٰ کرسی کے اوپر بیٹھے گا، کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہوگی، اور پولیس کو ہم بالکل بھی عدالتوں کے اندر نہیں گھسنے دیں گے، ویسے ان کے کالر پکڑیں گے جیسے انہوں نے ان کے مہمان کے پکڑے ہیں۔ بڑی خوفناک چیز ہے، اگر پولیس اور وکلا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک عجیب قسم کی سچویشن پیدا ہوگی تو اصل میں کچھ لوگ اپنی خواہش کے اوپر ملک کا امن تباہ کر رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے نا۔ اس کے بعد جناب قاضی فیض عیسی نے جو ایک مثال قائم کی انصاف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس شوکت نے جو الزام لگایا تھے کہ پریس کانفرنس کی تھی 2 سابقہ آرمی آفیسرز کے اوپر کہ انہوں نے مجھے کس طریقے سے تھریٹ کیا اور کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت کو ضائع نہ کریں، مطلب مریم نواز اور اس کے بعد نواز شریف کو جو الیکشن سے باہر رکھنا تھا۔ تو وہ انہوں نے جب عدالت کے اندر اب یہ معاملہ گیا، ان کی پریس کانفرنس کو کھولا گیا، تو میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں کہ قاضی فیض عیسی کی وہاں پر جو پھرتیاں تھیں، جو تیزیاں تھیں، جناب قاضی فیض عیسی نے کہا کہ آپ وہ جو 2 بندے ہیں ان کو آپ فریق بنائیں تو اس کیس کی آگے پروسیڈنگ کرتے ہیں۔ تو ان کو 2 بندوں کو نامزد کیا گیا، سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب۔ جب ان دونوں لوگوں کو وہاں پر فریق بنایا گیا تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو کیسے فریق بنا سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ تو آپ کے پاس نہیں آئے تھے، مطلب ڈائریکٹ تو انہوں نے کچھ نہیں نہ کہا تھا۔ تو قاضی فیض عیسی کو اس کا نوٹس بھیج دیا گیا، اور اب بعد میں ذرا قاضی صاحب کی جو انصاف ہے نا وہ دیکھیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون تھا، مطلب ان کا اشارہ تو سیدھا سیدھا تھا عمران خان صاحب کی طرف. ایک طرف جنرل باجوہ صاحب ڈائریکٹ نہیں ہے اس لیے ان کو نوٹس نہیں جائے گا، اور دوسری طرف جو دور سے جس کے کچھ شواہد بھی موجود نہیں ہے، جس کو فریق بھی نہیں بنایا گیا، تو قاضی صاحب اس کو بھی اس کے اندر گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں، اس کو بھی اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون تھا، کس کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا. تو جناب جب وہاں پر جنرل باجوہ صاحب ڈائریکٹ نہیں تھے، ان کو نوٹس بھی نہیں بھیجا گیا، تو پھر جو بینیفیشری تھا جس کا جو کہ فریق بھی نہیں بنا، صرف آپ کے اندازے کے مطابق جو بینیفیشری تھا، تو آپ اس کو اس کے اندر کیسے لا سکتے ہیں؟ مطلب سمجھ سے بارات آ رہا ہے کہ بغض عمران میں لوگ کس حد تک چلے گئے ہیں. اس کے بعد جناب اعلیٰ آ جائیں ختیجہ شاہ. ختیجہ شاہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک قتل کے کیس کے اندر ان کو کوئٹہ کے اندر جیسے منتقل کر دیا گیا. آج وہاں پر ان کی پیشی تھی، تو پیشی کے بعد یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر کہ 7 دن کا ان کا ریمانڈ دے دیا گیا عدالت کی جانب سے. مطلب وہاں پر کیس بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر اپنی مرضی کے پھر فیصلے لے لیے جائیں. تو کوئٹہ کے اندر پھر 7 دن کا ختیجہ شاہ کا پھر سے ریمانڈ دے دیا گیا، جبکہ سب جانتے ہیں یہ ایک جھوٹا اور بغض کیس ہے. تو ایسے اب کسی کی خواہش کے اوپر پورے ملک کے اندر پورے نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر رہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.